تو قرآن کہتا ہے حسدا من عند انفسہم، ان کے نفسوں میں جو حسد بیٹھا ہوا تھا، جو جلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، دین حبیب کو لے کر تھی، یہی حسد نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع نہیں دیا۔ تو یہ برائی یہودیوں کو تباہ و برباد کر دی۔ ان میں کچھ علانیہ طور پر اس کا ارتکاب کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ کر ایمان والوں میں شامل تو ہو گئے لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے۔ قرآن ان کو منافقین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اسی طرح اہل کفر کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان کے اندر یہی مزاج، یہی کیفیت تھی، اور اس کے برخلاف جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بات کی تو فرمایا وہ ایمان والے وہ ہیں کہ ان کے دل جو ہیں ان تمام بیماریوں سے پاک ہیں، نہ صرف پاک ہیں بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے پیروکاروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو صحابہ کے بعد دنیا میں آئے ان کا مزاج کیا تھا، وہ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے تھے، اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جو ان سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، اور یہ دعا کرتے تھے ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کینہ، کپٹ، نفرت، حسد جیسے جذبات کو کیا ہے پیدا نہ کر، یعنی ہمارے سینے کو مومن کے کینے سے پاک کر دے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو مثالی معاشرہ تھا، اس کا ایک اہم عنصر، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اپنے لیے وہ پسند کرو، اپنوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو خلق خدا کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرو۔ کتنی اونچی تعلیم ہے اور کیسا صحابہ کرام کا اس پہ عمل تھا، آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ایک وصف جو ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا تھا، وہ وصف تھا سلامت صدر۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کو سلیم القلب کہتے ہیں، یعنی دل کا سلامت رہنا، دل کا سلامت رہنا، خالص رہنا۔ اور احادیث وغیرہ کی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں سلامت الصدر کہتے ہیں اس کو، سینے کا محفوظ رہنا، سینے کا سلامت رہنا۔ کیا معنی اس کا؟ سینے کا سلامت رہنے کا معنی کیا ہے؟ سینے کے سلامت رہنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کے لیے برائی نہ سوچے، اپنے دل میں کسی کا نقصان نہ چاہے، اپنے دل میں کسی کی تباہی، ہلاکت اور بربادی نہ چاہے۔ شریعت اسلامیہ نے خصوصی طور پر اس کی ترغیب دی اور حکم دیا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان میں افضل ترین مقام کیا ہے، تو آقا نے فرمایا وہ دل جو محفوظ رہے، وہ دل جو محفوظ رہے کینے سے، کپٹ سے، حسد سے۔ یہ دل والا جو مومن ہوتا ہے، ایسا مومن سب سے کامل ترین مومن ہے، سب سے فضیلت والا مومن ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ کوئی بھی میرے صحابہ کی طرف سے، کسی کی طرف سے مجھ تک کوئی ایسی بات نہ پہنچائے جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے کیا ہے کوئی ناراضگی کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ فرماتے میں ایسے نکلنا چاہتا ہوں کہ میرا دل جو ہے میرے صحابہ کے لیے سلامت رہے، محفوظ رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کی ترغیب بھی دیتے، تعلیم بھی دیتے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم ایک جنتی کو دیکھو گے، تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو صحابہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سننے کے بعد بے چینی سے آنے والے کا انتظار کر رہے تھے کہ بھئی وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنتی آدمی ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی۔ انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک انتہائی سیدھے سادے اور زراعت پیشہ
کام کرنے والے ایک صحابی جو ہیں وہ تشریف لائے. آپ کے داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا. الٹے ہاتھ میں آپ نے اپنے نالین اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے. آپ مسجد میں داخل ہو گئے. صحابہ اکرام ان کو گھیر لیے. ان کو گھیر کر پوچھا کہ بھئی کچھ دیر پہلے جو ہے ایسا ایسا معاملہ ہوا, بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا عمل ہے ویسا. تو وہ کہنے لگے کچھ بھی نہیں. ایک دن ہو گیا, پھر دوسری دن مجلس سجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے گفتگو میں ہیں. اچانک وہی جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا شخص تمہارے پاس آئے گا جو جنتی ہے. اگر کسی کو جنتی دیکھنے کی خواہش ہے تو اس کو دیکھ لیں. کچھ ہی دیر کے بعد وہی صحابی پھر تشریف لائے. 1 2 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو ان کے بیچ میں ایک صحابی کو بے انتہائی شوق غالب آیا کہ دیکھو تو صحیح آخر ان کے اعمال کیا ہیں, ان کے اوصاف کیا ہیں, کیا وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے انہیں اتنی بڑی بشارت دی ہے. اس کے بعد کچھ ہیلا بہانہ کر کے وہ اس صحابی کے پاس ٹھہر گئے. دن بھر ان کے ساتھ رہے. رات ہوئی تو رات میں بھی کیا ہے انہوں نے انہی کے پاس رات بسر کی. 1 دن 2 دن 3 دن. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. عام طور پہ اس وقت معاشرے میں مسلمانوں میں جو خوبیاں تھیں وہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں. کوئی خصوصیت کے ساتھ بھئی فلاں چیز ایسی ہے جو ان میں ہی ہے, ان کے علاوہ کسی میں نہیں ہے, ایسی کوئی چیز انہوں نے محسوس نہیں کی اس میں. اب اس کے بعد 1 2 دن 3 دن اب رخصتی کا معاملہ آیا تو وہ اجازت لے کر رخصت ہونے لگے. پھر واپس آئے. آ کر کیا ہے اس صحابی سے فرمایا کہ میرے آنے کی یہاں پر وجہ کچھ اور ہے. میں نے فلاں بات آپ سے کہی تھی وہ نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ ہم مسلسل 2 3 دن مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک جنتی شخص آنے والا ہے اور ہر بار آپ تشریف لائیں. میں اسی لیے آپ کے ساتھ تھا کہ آپ کے لیل و نہار کو دیکھوں, آپ کے شب و روز کو دیکھوں, آپ کی صبح اور شام کو دیکھوں, دیکھیں کوئی ایسا عمل تو ہے جو خاص آپ کرتے ہوں جو ہم نہیں کر رہے ہوں, تاکہ ہم وہ عمل اپنے اندر پیدا کریں, ہم بھی وہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں, ہم بھی اس چیز کو کیا ہے عملی طور پر کیا ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیں. لیکن میں نے دیکھا بظاہر کیا ہے جو چیز روزمرہ ہماری زندگیوں میں خوبیاں عام ہیں, خیر عام ہیں, وہی چیز آپ کے اندر تھی. مجھ کو پتہ نہیں کس لیے اللہ کے وسلم نے خصوصیت کے ساتھ آپ کو وہ بشارت دی. تو وہ صحابی نے فرمایا میں بھی نہیں جانتا, جو کچھ تم دیکھ رہے ہو میرے شب و روز ایسے ہی ہیں, کوئی چیز تم سے مخفی نہیں ہے. ہاں اتنی سی بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مومن کے لیے, کسی بھی ایماندار کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا. اپنے دل میں کسی کے لیے میں برائی نہیں چاہتا, کسی کو تباہ و برباد ہو جائے, کسی کی نعمت اس سے چھن جائے, ایسا جذبہ کبھی میرے دل میں آتا نہیں ہے. میں اپنے دل کو اس بات سے محفوظ رکھتا ہوں کہ یہ دل جو ہے وہ دوسروں کی تباہی اور بربادی کا متلاشی نہ ہو, متمنی نہ ہو. تو وہ صحابی کہنے لگے بھائی یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے جنت کی بشارت دی ہے. تو حاضرین محترم ثانی گرامی, حدیث پاک اور حدیث پاک کا یہ جو مفہوم ہے اور یہ پورا واقعہ ہے, یہ اس سنہرے معاشرے کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس کے اہم اصول کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم آج اپنے گھر کے نظام کو, اپنے رشتہ داری کے نظام کو اور اپنے معاشرے کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ وصف اپنے اندر پیدا کریں. اپنے سینے کو کیا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کا مرکز بنائیں اور اس کو چھوڑ کر باقی جتنی تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اس کو محفوظ رکھیں, اس سے اپنے سینے کو محفوظ رکھیں. اس میں حسد بھی ہے, کینہ بھی ہے, بغض بھی ہے, بہت سی برائیاں ہیں. اور حاضرین محترم عزیزان گرامی, ہم قرون اولیٰ کے صحابہ کرام کی ہم زندگی دیکھتے ہیں, ان کے بعد ہم حضرات تابعین کی زندگی دیکھتے ہیں, تابعین, سلف صالحین اور صوفیاء اکرام. اب دیکھیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگی کو آپ پڑھیں تو یہ جو چیز میں عرض کر رہا ہوں ان کی زندگی میں سب سے زیادہ کیا ہے آپ کو ابھر کر سامنے آتی. نمایاں جو چیز ہے یہ یہی ہے کہ دل کو کیا ہے کسی بھی حالت میں
ان تباہ و برباد کرنے والی بری چیزوں میں الجھا کر نہ رکھے، کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، انسان کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ موت آنے سے پہلے ہمارا سینہ محفوظ ہو جائے، ہمارا سینہ جو ہے سلامت ہو جائے، ہر عیب سے پاک ہو جائے، ہم تزکیہ حاصل کر لیں، یہ ہمارے لیے کامیابی کی صورت ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، صرف روزہ رکھ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ایک جامع وصف قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا، قد افلح من تزکا، اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے سینے کو صاف رکھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نماز اسی لیے پڑھنا ہے تاکہ ہمارا سینہ صاف ہو جائے، روزہ اسی لیے رکھنا ہے تاکہ ہمارا سینہ صاف ہو جائے، حج اسی لیے کرنا ہے تاکہ ہمارا سینہ صاف ہو جائے، اور دیگر امور خیر جو اسلام نے بتائے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان، اس سے اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھتے جاتی ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف بڑھتے جاتی ہے، اور جتنا زیادہ وہ اللہ کی طرف اس کی توجہ بڑھتے جاتی ہے، اس کا دل اتنا زیادہ کیا ہے، باطنی بیماریوں سے پاک ہوتا جاتا ہے، باطنی بیماریوں سے پاک ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کثرت ذکر کا ہمیں حکم دیا گیا۔ صوفیاء کرام نے ساری زندگی جو ہے یہی تعلیم دی، یہی عملی طور پر انہوں نے عمل کر کے یہی بتایا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جو اللہ کی یاد میں محو رہے گا اسے اب دوسروں کے بارے میں سوچنے کی نہ ضرورت پڑے گی نہ خیال آئے گا، اس کا دل محفوظ ہو جائے گا۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، عملی طور پر اب صحابہ کو دیکھیں ہم کیا حالت ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آ کر کیا ہے، پریشان آپ آ کر بیٹھے آقا کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور عمر کے درمیان ایک ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جس کی وجہ سے عمر ناراض ہو گئے، پھر میں ان کو منانے کے لیے گیا، ان کے گھر گیا تو وہ ملے نہیں، اور میں پریشان ہوں کہ کہیں اسی کیفیت کے ساتھ میرا انتقال نہ ہو جائے، میرا انتقال نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق بھی تشریف لائے، وہ بھی اسی پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تھا، وہ ملے نہیں، اور میں پھر یہاں اسی لیے تشریف لایا کہ ان سے ملاقات ہو جائے تو میں صلح صفائی کر لوں، کیونکہ میں ان کے لیے اپنے سینے میں کوئی نفرت، کوئی غصہ، کوئی کینہ نہیں رکھنا چاہتا۔ تو یہ وہ معاشرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دور میں پیدا فرمایا تھا، اور یہی معاشرے کی خوبی تھی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہی سلسلہ کیا ہے، بعد کے ادوار تک جاتا رہا۔ مورخین نے لکھا ہے اہل بیت کے گھرانے کے دو بڑے امام، ایک حضرت امام علی بن حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، جن کو دنیا زین العابدین امام سجاد کے نام سے یاد کرتی ہے، اور دوسرے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حسن مصنع، حسن مصنع۔ اہل عرب کا طریقہ تھا، وہ باپ داداؤں کے نام پر نام رکھتے تھے، باپ داداؤں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں حضرت امام حسین کی اولاد میں، حضرت امام حسین کی اولاد میں 3 بیٹے تھے آپ کے، تینوں بیٹوں کے نام آپ اپنے والد کے نام پر رکھے تھے۔ حضرت زین العابدین کا نام بھی علی، حضرت علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام بھی علی، اور جو شیر خوار جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام بھی علی۔ اور پہچاننے کے لیے ایک وصف اس کے ساتھ بڑھا دیا جاتا تھا، بڑے علی، علی اکبر، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں، اکبر کا معنی بڑا، علی اکبر، اکبر نام نہیں ہے، علی اکبر وصف، اکبر وصف ہے، بڑے علی، علی اصغر چھوٹے، اور امام زین العابدین علی اوسط تھے، وہ درمیانی۔ تو اس طرح نام رکھنے کا ایک ماحول تھا عرب میں کہ اپنے جو بڑے بزرگان ہیں ان کے نام اپنی اولاد میں رکھتے تھے۔ اسی لیے آپ شجرے اگر دیکھیں گے عرب کے تو ایک ہی نام آپ کو بار بار ملے گا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسے ہی حسن، ان کے بیٹے کا نام بھی حسن، پہچاننے کے لیے وہ حسن اول تھے، پہلے نمبر کے حسن تھے، اور ان کے بیٹے حسن مصنع یعنی دوسرے نمبر کے۔ تو حسن مصنع
اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی معاملے کو لے کر کچھ تلخ کلامی ہو گئی، اور اس میں حضرت حسن بن مثنیٰ جو ہیں، حسن مثنیٰ جو ہیں، امام حسن کے صاحبزادے، بڑے سخت الفاظ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بول دیے۔ جہاں پر یہ گفتگو ہوئی وہاں تو حضرت زین العابدین خاموش رہے۔ اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور حضرت حسن مثنیٰ اپنے گھر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت زین العابدین بھی ان کے گھر کو آئے، آ کے سلام کیا، گھر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد اپنے بھائی سے ملاقات کیا۔ ملاقات کر کے ان سے فرمایا میں صرف ایک بات کہنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بولے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر آپ نے جو برائیاں میری بیان کی ہیں، میری جو برائیاں آپ نے بیان کی ہیں، اگر وہ برائیاں میرے اندر ہے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں تلخ کلامی کے دوران میرے جو عیب گنائے آپ نے، اگر واقعی وہ عیب میرے اندر ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ عیب میرے اندر نہیں ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ یہ رویہ دیکھیں، یہ سلوک دیکھیں، ایک امام دوسرے امام کے ساتھ، بشری تقاضے تو ہیں اپنی جگہ، لیکن ایمان ہر حال میں صحابہ کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں، ہر حال میں ایمان غالب آتا ہے۔ اگر ہمارے دور کا یہ معاملہ ہوتا تو نہ جانے یہ چیز کتنے بڑی دور تک، بڑے زمانے تک کیا ہے اپنے درمیان دشمنیاں لاتی، نہ جانے کیسے کیسے برائیاں اس کے ضمن میں کیا ہے پیدا ہو جاتے۔ لیکن وہ پیارے آقا علیہ السلام کے دور سے فیض پانے والے دور میں ایمان والوں کی شان یہ تھی کہ جو ہوا سو ہوا، فطری تقاضے کے لحاظ سے جو تلخ کلامی ہونی تھی، جو جھگڑا بیچ میں ہونا تھا ہو چکا، اس کے بعد ایمانی کیفیت ایسے غالب آئی، کیونکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ دل محفوظ رہے، یہ ضروری ہے۔ تو حضرت زین العابدین نے برملا اس کا اظہار کیا، فرمایا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ عیب ہے تو اگر آپ سچے ہیں تو پھر میں ان چیزوں میں مبتلا ہوں تو پھر اللہ مجھے معاف کرے، اگر نہیں آپ نے غلط کہا ہے تو میں آپ کے لیے اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتا، بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو معاف کر دیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہی کیفیت اور سب سے زیادہ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں خاص طور پہ، وہ خاندانی اعتبار سے ہو، وہ محلوں کے اعتبار سے ہو، وہ پوری قوم کے اعتبار سے ہو، جو برائیاں ہیں اس میں ایک برائی آپ دیکھیں گے کسی بھی ایک چھوٹی چیز کے لیے بشری تقاضے کے اعتبار سے اگر کوئی برائی پیدا ہو گئی تو اب اس کے بعد اپنے اس دشمن کے لیے جو ہمارا دشمن ہے، یا ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں یا وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے، مومن ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ ساری خوبیاں ایک طرف، ہماری جو ذاتی دشمنی ہے، جو ہمارے نفس کے لیے ہے، جو ہمارے مفاد کے لیے ہے، وہ دشمنی غالب آ جاتی ہے، وہ دشمنی ہر معاملے میں غالب آ جاتی ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی کسی بھی خوبی کا ہم پر کیا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا، الٹا اگر خدا نہ خواستہ نظام دنیا میں اچھے لوگ بھی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، برے لوگ بھی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہمارا وہ ہم سے جس کا جھگڑا ہو گیا تھا، جس نے ہم سے دشمنی کی یا ہم نے جس سے دشمنی کی، وہ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایک مومن کی یہ شان نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ مزاج ہے کہ وہاں پر کیا ہے ہم شماتت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ شماتت کیا ہے؟ یہ ایسی برائی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شریعت مطہرہ میں۔ شماتت کیا ہے؟ شماتت یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ شماتت کیا ہے؟ یہ منافقوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ شماتت کہتے ہیں اپنے کسی دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا، اپنے کسی دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا، یہ شماتت ہے، اور یہ ایمانی مزاج نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا اصول یہی بن گیا ہے۔ سب سے بڑا اصول آج ہمارے معاشرے کا کیا ہے؟ اپنی انفرادی اور ذاتی، عام طور پہ کیا ہے، اپنی نفسانی دشمنی کی بنا پر آج انسان
اس عیب میں مبتلا ہو جاتا ہے جب کوئی کسی بندے خدا کو جو ان کا کہیں دشمن تھا اس کو کوئی مصیبت پیدا ہوتی ہے تو یہ خوشی کا اظہار کرتا. حالانکہ ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ ہم ہمیشہ اپنے سینے کو ہر ایک بندے کے لیے محفوظ رکھیں، ہر ایک بندے کے لیے، اور خاص طور پر صلح صفائی کو کیا ہے سب سے اہمیت دیں. اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج ہم کپڑے کی صفائی کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن دل کی صفائی کا اہتمام ہمارے پاس نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے کیا کیا قرآن نے بیان کیا. یہودیوں نے کیا کیا؟ غزوہ احد میں نقصان ہوا مسلمانوں کا، غزوہ بدر میں مشرک بڑی کثیر تعداد میں مارے گئے، لیکن غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا. تو جو یہودی جو منافق مکے میں اطراف مدینے میں اور اطراف مدینہ میں رہتے تھے نا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ خوش ہوئے اس سے. قرآن نے ان کے حوالے سے بیان فرمایا ان جاءکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَّۃٌ یفرحوا بِہَا، اگر تمہیں کوئی اچھائی لاحق ہوتی ہے تو انہیں غم ہوتا ہے اس کا. مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے، مسلمانوں کا کوئی بھلا ہو، اللہ کسی انعام سے انہیں نوازیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. اور اگر کوئی مصیبت لاحق ہو وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. تو کن کا مزاج قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ منافقوں کا مزاج قرآن بیان کر رہا ہے. کن کا مزاج ہے یہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے، اللہ کے دین سے نفرت کرنے والے، صحابہ سے اس لیے نفرت کرنے والے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے خدمتگار ہیں اور آپ کے پکے بات ماننے والے ہیں، آپ کے وفادار ہیں، اس لیے صحابہ سے دشمنی کرنے والے یہودیوں کا مزاج قرآن کریم نے بیان فرمایا. مسلمانوں سے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. مسلمانوں کو یہ نہیں سکھایا گیا وہ تمہاری خوشی کو دیکھ کر جلتے ہیں اور تمہیں جب مصیبت میں دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اسی لیے تم کیا کرو، تم بھی ویسا ہی کرو. نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگار بن کر رہو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وہ تو تمہاری نعمت کو دیکھ کر جلنے والے، وہ تمہیں مصیبت میں دیکھ کر ہنسنے والے، ان کی جو سازشیں ہیں نا وہ تم کو کوئی نقصان نہیں دے گی، تم کو کوئی نقصان نہیں دے گی. لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے. اور یہی بات سورہ حجرات میں کھول کھول کر ہم کو بیان کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اللہ نے فرمایا ایمان والو، تم میں سے کوئی مردوں کی جماعت کسی مردوں کی جماعت کو حقیر نہ سمجھے، ان کا سخریہ نہ کرے، ان کو گری ہوئی نظر سے نہ دیکھے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر بن جائیں، تم سے بہتر بن جائیں. اسی طرح تمہاری عورتیں کسی کی عورتوں کو کیا ہے حقارت سے نہ دیکھیں. جن کو تم حقارت سے دیکھ رہے ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تم نیچے چلے جاؤ اور وہ کیا ہے بلندی پر آ جائے، وہ اونچائی پر آ جائیں. قرآن کریم نے صاف طور پہ یہ بات بیان فرمائی. آج ہمارے معاشرے میں اس کا عمل کہاں تک ہے؟ اگر ہم غور کریں، زمینی حقائق کو ہم دیکھیں تو ہم سمجھیں گے 0% بھی آج ہماری زندگی میں کیا ہے سورہ حجرات کی یہ تعلیم، سورہ آل عمران کی یہ تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی یہ تعلیم بالکل نہیں ہے. پھر اب ہمارے معاشرے میں چین کہاں سے آ سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اچھائیاں کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں خوبیاں کہاں سے پیدا ہو سکتی ہیں؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ پر اثر کیسا تھا آپ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں جاتے ہوئے اگر کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کے تھنوں سے دودھ پی رہا ہے، ایک بیوقوفی کی بات ہے، ایک کم عقلی کی بات ہے. کوئی بکری کے تنوں کو کیا ہے منہ لگا کے ڈائریکٹ دودھ پیے، سیدھی سی بات ہے. کوئی بھی عقل مند کیا ہے اس کو پسند نہیں کرتا. اور ظاہر سی بات ہے جو دنیاوی مزاج رکھنے والے ہیں ان کے سامنے اگر ایسا کوئی منظر سامنے آئے گا تو ایسا کرنے والے کو وہ دیوانہ سمجھیں گے، اور اپنی زبان سے نہ صحیح کم از کم اپنے دل میں کیا ہے
اس پر ہنسیں گے، اس کی اس حرکت پر ہنسیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں، میں ایسا دیکھوں تب بھی اس کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال نہیں لاؤں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچھا ہو جائے اور میری ایسی حالت ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے میری ایسی حالت ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے بھائی کے لیے شماتت کا اظہار مت کرو۔ شماتت کا مطلب ابھی میں نے عرض کیا نا، جس سے آپ کی نفرت چل رہی ہے، جس سے آپ کی دشمنی چل رہی ہے، اس سے کوئی مصیبت آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو اس آزمائش پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، ایسا مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے حال پر رحم کرے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے، تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اسی لیے حضرت امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ہم نے بہت سے ایسے نیک لوگوں کو دیکھا، مطلب اچھے لوگ، نماز روزہ رکھنے والے ایسے لوگ، وہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، وہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے رہے، لوگوں کے عیبوں پر خوش ہوتے رہے، ان کی مصیبت پر خوش ہوتے رہے، پھر حالت ایسی ہو گئی کہ لوگ ان کے عیب بیان کرنا شروع کر دی، یعنی ان کے اندر عیب پیدا ہوئے۔ اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر عیب تھے اور وہ دوسروں کے عیبوں کو بھی دیکھتے تھے لیکن کبھی زبان نہیں کھولتے تھے، اپنے دل میں ان کے لیے برا نہیں سوچتے تھے، ستر پوشی کرتے تھے، تو پھر اللہ نے ایسی حالت کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں سے کیا ہے، ان کی برائیاں بھلا دی، ان کی برائیاں بھلا دی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسی بہت سی مثالیں ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اللہ والوں کی زندگی میں ملتی ہیں، اور یہ خاص طور پہ اس لیے ضروری ہے کہ آج مسلمان ابھرنا چاہتا ہے، عروج کی منزلیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو صرف ایک دو چیزیں سیدھی کرنے سے عروج کی منزلیں نہیں ملنے والی، پورے طور پر ہمیں ہر معاملے میں اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی کیفیت کے ساتھ بالخصوص اپنی دلی کیفیت کو اسلام کے مطابق اگر نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک حاضرین محترم عزیزان گرامی صحیح معنی میں نہ نماز کی برکت ملنے والی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی برکت ملنے والی ہے، نہ کوئی اور چیز، کسی چیز کا بھی کیا ہے پورا اثر کیا ہے اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنے دل کو صاف و ستھرا نہیں کرتے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے میں بہت معروف کیوں ہیں؟ ان کے معروف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے، جو اسلام پڑھا تھا، جو اسلام سیکھا تھا، اس پر عمل کرتے رہے، خود بھی اپنے سینے کو، اپنے دل کو کیا ہے علائق دنیا سے اور باطنی امراض سے صاف و ستھرا رکھا، جو ان کی صحبتوں میں بیٹھتا تھا اسے بھی محفوظ سینے والا بنانا، یہ حضرت بندہ نواز کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ جب انسان محفوظ سینے والا ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کی دعاؤں میں بھی اثر دیتا ہے، اللہ اس کی نگاہوں میں بھی اثر دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی اثر دیتا ہے، اللہ اس کے عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کیا ہے خیر کے دروازے کھولتا ہے جب اس کا سینہ محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات پڑھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے باطن کو سنوارنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے ان مضامین کو خصوصیت کے ساتھ صرف پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر کیا ہے ویسے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج تصوف کا معاملہ بھی جو ہے، تصوف در حقیقت اسی تعلیم کو خصوصیت کے ساتھ عام کرنے کے لیے کیا ہے قائم کی گئی تھی، لیکن آج اس کا مزاج بھی کیا ہے بہت سے لوگوں میں صرف رسمی طور پہ آ گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مرید بننے کے بعد فلاں ٹوپی پہنیں گے تو کام ہو جائے گا، فلاں کپڑے پہنیں گے تو کام ہو جائے گا، فلاں رنگ استعمال کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ اوپر سے آپ کون سا بھی رنگ رکھو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، دل پر جب تک اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا نا اس وقت تک کیا ہے منزل نہیں ملتی، اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں ملتا، اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ کامیابی ان کا مقدر ہے جو اپنے سینے کو ہر قسم کے کینے سے پاک کرتے ہیں، ہر قسم کے آلائش سے پاک کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ جن برائیوں سے منع کیا گیا ہے جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بدگمانی ہے اور شہرت پسندی ہے، بیجا کیا ہے حرص مندی ہے، اور بھی بہت سے عیوبات ہیں، ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ کیسے نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، انشاءاللہ سلسلہ واری میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ اسلام نے صرف عیب نہیں بتائے، عیب کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتایا گیا، اس عیب سے نجات کیسے ممکن ہے یہ بھی بتایا۔
کیسے ہم کیا ہے حسد سے باہر نکل سکتے ہیں، کیسے ہم کینے سے باہر نکل سکتے ہیں، کیسے ہم ریاکاری سے باہر نکل سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائیں۔ صحابہ کرام کی جو خوبیاں آج ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی صحبت میں انہوں نے اپنے سینے کو پاک کر لیا تھا، اپنے سینے کو اللہ اس کے رسول کی محبت سے کیا ہے آباد کر لیا تھا۔ نتیجے میں کیا ہے ان کا ظاہر بھی، ان کی زبان بھی، ان کی اخلاق بھی، ان کی عبادت بھی ایسی خوبیوں والے ہوئے کہ اللہ نے انہیں بھی برکتیں عطا فرمائی اور ان کے بعد آنے والے زمانے کو بھی کیا ہے اس کی برکتیں نصیب ہوئی۔